میں بلا کسی تمہیدی بات کے اپنے تاثرات کو پیش کروں یا آپ کے سامنے عرض کروں کہ صرف 10 منٹ میں اپنے تاثرات اور اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے جیسے کہ ہمارے اکابرین حضرت علماء کرام یہاں تشریف فرمائے، جو ہمارے قائدین ہیں، ہمارے رہبر ہیں اور ہمارے سرپرست ہیں، جن کو دیکھ کر ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اور میں اپنی ایک بات بتاؤں کہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب اور اسی طریقے سے حضرت مولانا حفیظ عبدالجبار صاحب مدظر العالم، یہ دونوں ہمارے شہر شولاپور میں اکثر آیا کرتے تھے، لیکن کبھی میں نے ان سے ملاقات نہیں کی۔ حضرت مولانا سے تو میری دوسری یا تیسری ملاقات ہے، اور حضرت حفیظ صاحب سے میری آج کی پہلی ملاقات ہے، یعنی جو میں نے مصافحہ کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے کبھی اپنے کو اس لائق اور قابل بھی نہیں سمجھا کہ اتنے بڑے اکابرین سے جا کر میں مصافحہ کروں اور ان سے ملوں، لیکن الحمدللہ ختم نبوت کے اس کام نے اور ختم نبوت کے کام سے جڑنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان اکابرین سے جن کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے، ان سے ملاقات کا موقع اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اکابرین کی ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو سب سے پہلے آج کا جو پروگرام ہوا، جس کو ہم جانتے ہیں، کئی دنوں سے ہم سن بھی رہے تھے کہ بچوں کا اسلامی عقائد و معلومات اس عنوان پر مسابقہ ہے، مقابلہ ہے۔ مقصد اس کا صرف یہی تھا کہ ہمارے نونہال معصوم بچوں کے ایمان اور عقیدہ بچپن ہی سے اتنا مضبوط ہو کہ کتنی بھی بڑی طاقت ان کے سامنے مال کی شکل میں یا طاقت کی شکل میں یا عہدے کی شکل میں یا کسی اور چہرے کے ساتھ ہمارے نونہال معصوم اور نوجوانوں کے سامنے آئے تو وہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے۔ اسی مقصد کے تحت یہ مسابقہ کروایا گیا۔ الحمدللہ شروع سے لے کر آخر تک، مصاحب نمبر 1 سے لے کر مصاحب نمبر پورے 97 تک ہر بچے اور بچی کا مسابقہ اور ان کے سوال جواب سننے کا موقع ملا۔ الحمدللہ ہر ایک نے اپنی ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کیا، اور بالخصوص جو ہماری بیٹیاں ہیں، جو ہماری بچیاں ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، یعنی اپنی ہر انداز میں اپنے زبان حال سے اپنے بھائی سے بھی کہہ رہے تھے بہن ہونے کی حیثیت سے، اپنے باپ سے بھی کہہ رہے تھے بیٹی ہونے کی حیثیت سے، کہ آپ ہماری اسی طریقے سے اور اسی طریقے سے ہمارے نونہال معصوم بچے، انہوں نے بھی بڑے خوبصورت انداز سے ہر سوال کا جواب دیا۔ اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے ہر سوال کے جواب میں کہ اے ہمارے بڑوں، چاہے وہ ماں باپ کی شکل میں ہو یا دیگر ذمہ داران کی شکل میں ہو یا علماء کرام کی شکل میں ہو، آپ ہماری اسی طریقے سے رہبری اور سرپرستی اور ہماری اسی طریقے سے تربیت کرتے جائیے۔ ہم اتنی ڈٹ کر اور اتنی ہمت اور جرأت کے ساتھ باطل کا ہم مقابلہ کریں گے کہ کبھی ہم ان کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ ان کے جو انداز بولنے کے تھے، کوئی تو آ کر بیان کے انداز میں سوال کا جواب دے رہا ہے، کوئی آ کر اور کسی ہمت اور جرأت کے انداز میں، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، اس جرأت اور ہمت کے ساتھ انہوں نے جواب دیا۔ جو زبان حال سے ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ اسی طریقے سے ہماری رہبری اور رہنمائی، اور بالخصوص ماں باپ سے اپنے کہہ رہے تھے کہ آپ ہماری اسی طریقے سے تربیت کریں گے تو کوئی طاقت ہماری جو ایمان کی شکل میں ہمارے پاس دولت ہے، اس دولت کو چھین نہیں سکتی، اور ہم کسی کے سامنے جھک نہیں سکتے، ہم کسی کے سامنے بھیگ نہیں سکتے۔ کوئی ہمارے ایمان کو لوٹنے والا لٹیرا لوٹ نہیں سکتا، ہمارے ایمان اور عقیدے کو خراب کرنے والا چور خراب نہیں کر سکتا اگر آپ ہمارے اسی طریقے سے نگرانی کریں۔ بلکہ زبان حال سے یوں کہہ رہے تھے، جس کو ان اشعار میں کہوں جو بالخصوص حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں ان اشعار کو کہے گئے، لیکن یہ معصوم بچے اور بچیاں اپنی زبان حال سے یوں کہہ رہے تھے کہ ہم کر سکتے ہیں، ہم مر سکتے ہیں، ہم ہر چیز قربان کر سکتے ہیں، لیکن دین اسلام کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ دین اسلام پر ایسے مضبوط ہم جمے رہیں گے، جس کو شاعر نے یوں کہا ہے، صداقت کو بیاں کرنے سے مومن رک نہیں سکتا، صداقت کو بیاں کرنے سے مومن رک نہیں سکتا، اتر سکتا ہے سر اس کا وہ لیکن جھک نہیں سکتا، کٹا کر گردنیں دکھلا گئے اپنی خدا والے، کٹا کر گردنیں دکھلا گئے اپنی خدا والے، کبھی بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ اپنی زبان حال سے ہمارے معصوم بچے یہ کہہ رہے تھے۔ تو یہ مختصر سے خلاصہ اس کا تاثر یہ ہے کہ بہت خوبصورت انداز میں ہمارے نونہال معصوم بچوں نے اس پروگرام کو پیش کیا۔ وہ کس طریقے سے انداز سے پیش کر رہے تھے، چند اشعار میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ یہ ایک پہلی بات۔
دوسری بات ذمہ داروں کے لیے ہے، ماں باپ کے لیے ہے، اور معلمین جو ان کے استاد ہیں ان کے لیے ہے کہ ہم اسی طریقے سے ان کی تربیت کریں گے اور اسی طریقے سے ان کی ہم نگرانی کریں گے اور اسی طریقے سے ان کی تربیت اور اخلاقی ترقی کی فکر کریں گے، تو یاد رکھیے جو نئے فتنے جو اپنے معصوم چہرے کے ساتھ ہر طرح کا لیبل لگا کر ایمان کے لٹیرے، ایمان کو خراب کرنے والے جو لوگ ہمارے معاشرے میں، سماج اور سوسائٹی میں گھس کر محنتیں جو کر رہے ہیں، ان محنتوں سے یہ لوگ متاثر نہیں کہ اگر یہ ہمارے معصوم بچے، اگر ہم ان کی صحیح طریقے سے تربیت کریں گے۔ اب یہاں دو ذمہ دار ہیں، ایک تو ذمہ دار وہ ہے جو ماں باپ ہیں، یعنی والد یہاں پر تشریف فرمائے یا کسی کی دادا یا کوئی نہ کوئی رشتہ یہاں رکھنے والے ہیں، اگر ہمارے بچوں نے یہاں حصہ نہیں لیا لیکن ہمارے بچے ہیں، چاہے وہ بچوں کے باپ بھی کیوں نہ ہو چکے ہو، تو ہم سرپرست ہونے کے اور ذمہ دار ہونے کی وجہ سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے ایمان اور عقیدے کی بھی حفاظت کریں۔ بچوں کی تو مکاتب شکل میں حفاظت ہو رہی ہے، بڑوں کی بھی بے حد ضرورت ہے، کیونکہ حضرت مولانا ہمارے اکابرین اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور کافی تجربات رکھتے ہیں اور مخصوص انداز میں اسی عنوان پر ہمارے سامنے باتیں رکھ رہے ہیں۔ بس ایک ذمہ داری مجھے دی گئی کہ وہ بات آپ کے سامنے رکھ کر میں بات ختم کروں کہ بڑے چھوٹے بھی ہیں، بڑوں پر بھی فتنے اثر انداز ہو رہے ہیں، اور ہمیں کب پتا چلتا ہے کہ جب کہ وہ بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہوتا ہے، پھر ہم اس کو سمجھاتے ہیں۔ علماء کرام رات دن کی محنتیں کرتے ہیں، اپنا کھانا پینا، سونا اٹھنا بیٹھنا، ساری خوشیوں کو قربان کرتے ہیں کہ فلانے متاثر، فلانے فتنے سے متاثر ہو گئے، قربانیاں ہو رہی ہیں، لیکن یہ محنت بعد میں ہونے سے پہلے پیشگی ہو جائے، مقدمے کے طور پر، ایک مقدمۃ الجیش کے طور پر پہلے ہی ہم اس کو محنت کریں کہ کوئی کسی فتنے کا متاثر نہ ہو، اس کے لیے ابھی سے اگر ہم محنت کریں، یہ شروعات ہماری ہوگی، اس سے پہلے بھی ہمارے اکابرین محنت کر چکے ہیں، اور اس طریقے کی جگہ جگہ عقائد کے اعتبار سے، جیسے کہ ہم اعمال کے اعتبار سے نماز کی فضیلت پر، زکات کی فضیلت پر اور دیگر اعمال کے اعتبار سے مجالس رکھتے ہیں، اسی طریقے سے عقائد کی درستگی کتنا ضروری ہے۔ عمل بغیر عقیدے کے کبھی بغیر صحیح عقیدے کے کبھی قبول نہیں ہوگا، جس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس عقیدے کو صحیح رکھنا کتنا ضروری ہے، اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، رسول اور یوم آخرت کے بارے میں، ایسے بنیادی آسمانی کتابوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، کیونکہ نت نئے جو فتنے آ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں تو خدا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں حضرت مہدی ہوں، حضرت محمد بن عبداللہ المہدی وہ دعویٰ کرتا ہے، جیسے کہ بہت سارے ایسے فتنے ہیں، جیسے کہ میں کہوں میرے علاقے میں یہ فتنہ نہیں ہے، ہم شیطانی دھوکے میں ہیں۔ ہمیں محنت کرنی ہوگی اور ہمیں یہ محنت اس انداز سے کرنی ہوگی کہ فتنہ ہو یا نہ ہو، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت جو آپ کا اعجاز ہے، آپ کا احترام ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، آپ کی عزت کو بیان تو مجھے کرنا ہے، چاہے فتنہ ہو یا نہ ہو۔ بالفرض ہم یوں سمجھے پوری دنیا میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے منکرین نہ ہوتے، انکار کرنے والے نہ ہوتے، تب بھی اس کام کو کرنا ہماری ذمہ داری تھی، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو بیان کرنا، آپ کے ناموس کو بیان کرنا، آپ کے مقام و مرتبے کو بیان کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ فتنے نہ بھی ہوتے تو ہمارا ایک کام تھا، لیکن یہ فتنے چاروں طرف پھیل رہے ہیں، جیسے کہ گجرات جیسا علاقہ حساس علاقہ ہے کہ وہاں بڑے بڑے اکابر علماء کرام ہیں، اب سورت سے وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ شقیقیت سے بہت سارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور متاثر ہونے والے شخص لوگ جو ہیں وہ جاہل نہیں ہیں، پڑھا لکھا کرتا ہے، متقی پرہیزگار ہے، نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہیں، لیکن وہ شکار ہو رہے ہیں، اور ایسے شکار ہو رہے ہیں مرنے کٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس فتنے سے دور آنے کے لیے تیار نہیں، توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ پھر ہمارا یہ علاقہ اور زیادہ بنجر ہے، اس میں اور زیادہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک بات تو مسابقے کے تعلق سے الحمدللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں بچوں نے مسابقہ پیش کیا، بس کچھ اصول اور ضوابط تھے مسابقے کے، جیسے کہ میں نے بہت اچھے انداز سے مسابقہ پیش کیا، لیکن اس کے اندر بہت سارے، ہمارے یہاں جو مسابقہ ہوا تھا اٹکنے کے نمبر تھے، رکنے کے نمبر کٹنے والے تھے، اور اگر سوال واپس ان کو پوچھا گیا رکنے کے بعد تو اس کے اور نمبر کٹنے والے تھے، ساری چیزیں تھی، یہاں دو چیزیں نہیں کی گئی، صرف 3 چیزوں کو دیکھا گیا۔ تلفظ، جیسے کہ بہت سارے کنیت کو کنیت پڑھ رہے تھے، اس پر نمبر کٹے، بہت سارے ابو حفص کو ابو حفص
یا دیگر اور لفظ پڑھ رہے تھے، اور بہت سارے علامات قیامت میں جتنا بھی سوال پوچھ کیے گئے، چاہے لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، ہر ایک نے وہ علامات قیامت کا جو سوال کا جواب دیا، ہر ایک نے غلط جواب دیا. یعنی نزول مسیح صحیح نہیں بول سکے، خروج دجال نہیں بول سکے صحیح، خروج دابۃ الارض صحیح نہیں بول سکے، اس وجہ سے نمبر کٹے. میں نے تو بڑے لچھیدار انداز میں جواب دیا، میرا نمبر کیوں نہیں آیا؟ کچھ بچے ایسے بھی ہو سکتے ہیں بعد میں سے، میرے خود کے بچے کا واقعہ سنا کر میں ختم کروں کہ میرے بچے کا دوسرا نمبر آیا، تو وہ کہنے لگا کہ میں اتنے اچھے انداز سے جواب دیا، میرا تو نمبر آنا چاہیے. تو میں بولا ریکارڈنگ ہوئی ہے تو اس کو سن سکتا ہے. سننے کے بعد بولا کہ مجھے جو سوال کیا گیا تھا کتاب کا سوال نمبر 3 تھا کہ عقیدہ اور عمل کا باہمی کیا تعلق ہے، اس کے سوال کے جواب میں پڑھ کے دیکھیں کا بولا یا کی بولا، وہ خود اس کا قبول کیا، اسی وجہ سے تیرے نمبر کٹے ہیں. ایک نمبر آنے کے بجائے تیرے 47 تجھے نمبر ملے تھے، ایک نمبر والے کو 48 ملے، تجھے 47 ملے. اگر صحیح جواب دیتا تو ہو سکتا ہے 48 ملتے یا 39 ملتے یا 49 ملتے. وہ خود اس بات کو قبول کر گیا، ورنہ ہوا بچا رہا تھا کہ میرا نمبر آیا نہیں، ایسا ہوا ویسا ہوا. تو اس طریقے کا ہو سکتا ہے. تو بہت سارے یہاں بیٹھنے والے کس پر نمبر دیے گئے؟ ہمت کے. تو الحمدللہ سب بچے قابل تعریف ہیں کہ الحمدللہ ہر ایک نے ہمت اور جرأت سے. میری یہاں بھی تردری چھوٹی ہوئی ہے، ہمارے اکابرین ہیں، بڑے ہیں، جن کو میں ملنے بھی مطلب ڈرتا تھا ان کے سامنے بولنا ہے، اور کس کیفیت سے بول رہا ہوں مجھے خود کو پتا نہیں، لیکن مجھے یہ تردری. لیکن ان بچوں نے پوری ہمت کے ساتھ، پھر سوال ہو رہا ہے، پورے 100 سوال ذہن میں رکھ کر جواب دینے، بڑے کمال کی بات ہے. جرأت میں الحمدللہ سب اچھے ہیں، یادداشت میں بھی کچھ بچے اچھے ہیں، اور کچھ یہ ہے تلفظ میں اکثر کے نمبر کٹے ہیں. اب جس کا بھی نمبر آئے اس کا مطلب نہیں کہ اس کو عزت دینا ہے اور باقی کو نہیں، بس ایک اصول کے اعتبار سے ہمت افزائی کے لیے نمبرات رکھے گئے. تو اس اعتبار سے الحمدللہ پورا پروگرام ایک قابل تعریف ہے. اس کے پیچھے جن لوگوں نے محنت کی ہے، اساتذہ کی طرف سے، ذمہ داروں کی طرف سے، سب قابل تعریف ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے شاہ نشان بدلہ عطا فرمائے اور ہر ایک کو خوب قبول فرمائے، اور ان محنتوں کو دونوں جہاں کی کامیابی کا ذریعہ بنائے. اور بالخصوص جس مقصد کے لیے پروگرام رکھا گیا، یعنی ہمارے نونہال معصوم بچوں کی ایمان اور عقیدے کی حفاظت اور اس کی مضبوطیت کے لیے، اس مقصد میں بھی اللہ کامیابی عطا فرمائے. ان بچوں کے پورے خاندان والوں کی، اور ان کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ان کے متعلقین، محبین ہیں، ان کے اور سارے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا ذریعہ بنائے، اور ایمان اور عقیدے کے پیچھے اس کی حفاظت کے پیچھے محنت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. چند اشعار کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں. دیوانوں اٹھو ایک کام کرو، وہ بھی صبح و شام کرو. دیوانوں اٹھو ایک کام کرو اور وہ بھی صبح و شام کرو. پیغام ختم نبوت کو سب لوگوں میں تم عام کرو. سب کام کریں گے انشاءاللہ. سب ہاتھ اٹھا کر ہمارے اکابرین کے سامنے کہیں کہ ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ. اور کیا کرنا ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے. ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے. حضرت محمد بن عبداللہ المہدی یہ بھی آنے والے ہیں، آئے نہیں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، آئے نہیں ہیں. یہ 3 باتیں ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنے متعلقوں کو پہنچائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اگر بول چال میں کچھ گستاخی ہمارے اکابرین کی ہوئی ہو، میں معافی چاہتے ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آمین یا رب العالمین.